یہ سب مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں۔ اس وقت کون سا فرقہ تھا؟ کوئی فرقہ نہیں تھا۔ جتنے فرقے بنے وہ بھی مانتے ہیں کہ ہم سب بعد میں آئے، اللہ کے رسول کے دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ ہاں، یہ سب مانتے ہیں۔ ہر فرقہ جو قدیم ترین فرقے ہیں وہ بھی دراصل کیا ہیں؟ مانتے ہیں کہ وہ نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ایک مناظرہ ہوا، شیخ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، اور اسی طرح بعض کے بارے میں آتا ہے کہ مناظر الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تھے، کہ مناظرہ اس پہ تھا کہ شیعہ برحق ہیں، اور وہ اسٹیج پہ پہنچے تو اپنی جوتیاں نکال کے بغل میں رکھ لیا۔ کہا کہ مولانا جوتیاں کیا ہے، بغل میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ مناظر ہے، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مذاق اڑائیں گے، آپ آئیں ہمارے سوالات کا جواب دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، میں اپنے بڑوں سے سنا ہوں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں شیعہ جو ہے نا چپل چوری کر لیتے تھے، اس واسطے میں بغل میں رکھا ہوں۔ تو وہاں کا جو مناظر بڑا تھا اس نے جھٹ سے کہا کہ ارے کیا بات کر رہے ہیں، شیعہ تو اللہ کے رسول کے دور میں تھے ہی نہیں۔ بولا کہ پھر مناظرہ ختم، جا کے آتا ہوں، السلام علیکم۔ تم خود مانتے ہو نہیں، بعد میں آیا۔ یہ قدیم ترین فرقے ہیں، شیعہ سب سے قدیم ترین فرقہ ہے اگر دیکھا جائے تو، لیکن اس کا بانی مبانی یہودی ہے، عبداللہ ابن سبا، اسی سے چلا۔ اسی دور کی پیداوار کا دوسرا فرقہ خارجی ہے، دو انتہاؤں پہ پہنچ گئے۔ ایک فرقہ وہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو الوہیت میں شامل کر دیا، جو شیعہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اتنا اونچا کیا، اصل ہی وہی قرار دیا، اور یہاں تک کہ وہی اللہ کہنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت علی کو اللہ کہنے والے بہت سے کیا ہیں؟ علوی ہیں، جو صاف کہتے ہیں کہ علی ہی اللہ ہیں، اور انہی کے دور میں بھی پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت علی نے انہیں آگ میں جلایا، تب تو کہا کہ ہم کو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ ہیں، کیونکہ آگ کی سزا سوائے اللہ کے کون نہیں دیتا۔ تو آپ نے کیا ہے ہمیں سزا دی، تو مرتے وقت بھی یہ کہہ کے مرے کہ آپ ہی اللہ ہیں۔ یہ ایک انتہا۔ خوارج کی دوسری انتہا یہ تھی کہ خاندان نبوت کو گالی دینا ان لوگوں کا منشا بن چکا تھا۔ حضرت علی کو کافر کہا، قتل کیا۔ دونوں دو انتہا پہ پہنچ گئے۔ اب جب دو انتہا پہ پہنچے تو میانہ روی اختیار کرنا اصل میں کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ اپنے آپ کو اہل الحدیث، اہل الاثر، اہل السلف، یہ نام سے اپنے آپ کو متعارف کروایا۔ فرقہ کوئی نہیں تھا، یہ وہی اسلام تھا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں اسلام تھا۔ میں نے ایک مرتبہ جب بات کی تھی تو کسی نے کمنٹس کیا تھا کہ مولوی صاحب آپ نے فرقوں کے اوپر بہت اچھی بات کی، بہت پسند آئی، لیکن خود آپ جو اسٹیج سے بیان کر رہے ہیں وہ بھی ایک فرقہ ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کیا ہدایت دے، اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں۔ جب دو انتہاؤں پہ پہنچ گیا اور لوگ دو طرف بدل گئے، بڑھ گئے، تو اب صحیح کیا ہے؟ اس کے لیے نام دینا پڑا۔ مسلمان بڑے تو کون سے مسلمان بھائی؟ شیعہ والے، خارجی والے؟ کہا کہ نہیں جی، اہل السنہ والے جو سنت کو مانتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ اہل الحدیث جو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں۔ اہل الحدیث کا مطلب حدیث کو مانتے ہیں نہیں، قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ۔ قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے۔ اہل الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ماننے والے۔ ہر مسلمان افریقہ کے کونے میں جنگل میں رہنے والا بھی جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، وہ اہل الحدیث ہے۔ کوئی فارم فل کر کے آتا ہے تو وہی اہل الحدیث بنتا ہے؟ نہیں، اس کے کوئی خاص عقائد ہیں؟ نہیں، وہی عقیدے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ جس نے یہ دم بھرا، جس نے یہ عقیدہ رکھا، وہ اہل الحدیث ہے۔ وہ فرقہ بنا ہی نہیں، کبھی کسی زمانے میں بنا نہیں۔ بعد میں لوگوں نے تھوپا، تم وہابی ہو، فلاں ہو، تمہاری نشانی کیا ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھنا، انگلی ہلانا۔ کیا انگلی ہلانا، سینے پہ ہاتھ باندھنا ہی خالی نشانی ہے کیا؟ کون بولے؟ کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، پھر سینے پہ بھی ہاتھ بنتا ہے، انگلی ہلاتا ہے، اہل الحدیث ہو جاتا ہے کیا انہیں؟ ہاں، نہیں ہوتا انہیں۔ عقیدے سے ہے اہل الحدیث، وہ ہے کتاب و سنت کو ماننے والا۔ آپ سب مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ ہمارا بیس کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے یا نہیں؟ ہاں، تو ہر مسلمان پیدائشی اہل الحدیث ہے۔
کیوں بھائی اہل الحدیث بولنے میں تنگی ہوتی ہے کیا؟ ہاں داڑھاں ذرا مضبوط ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے بولنے میں. کیا غلط بات ہے؟ فرقہ تو کس کی نسبت منسوب ہے؟ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کی طرف منسوب ہے جو نبی نہ ہو؟ ہاں جیسا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، امام مالک کی طرف منسوب ہیں لوگ، امام شافعی کی طرف منسوب ہیں لوگ، امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہیں لوگ، یا کوئی کیا ہے دیوبندی جگہ کی طرف منسوب ہے، کوئی کیا ہے سحر وردی کیا ہے ان کے خاندان کی طرف منسوب ہے، ان کے قبیل نقشبندی ان کے قبیلے کی طرف منسوب ہے، بریلوی کیا ہے ان کی جگہ کی طرف منسوب ہے. ہاں کون سا نسب ہے ان کا؟ کون سی کیا ہے؟ کس کی طرف کیا ہے ان کی نسبت ہے؟ کوئی نہیں ہے. کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی طرف نسبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اسلام کو کہنا کوئی غلط نہیں ہے. ہر مسلمان پیدائش اہل الحدیث ہے یہاں تک کہ وہ بدل نہ جائے، ورنہ تو جس عقیدے پہ ہے وہ عقیدہ اہل الحدیثی کا ہے. تو یہاں پر بولنا اس واسطے پڑا اہل سلف کو کہ ایک طبقہ ایک فرقہ اللہ کے رسول کے خاندان کو گالیاں دینے لگا، اور ایک طبقہ اللہ کے رسول کے خاندان کو اللہ کی الہیت کے اندر داخل کرنے لگا. تب کہیں جا کے کیا ہے معلوم کرنا پڑا، دیکھو نہ یہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے. صحیح کون ہے؟ جو اللہ کے رسول نے جیسے کہا ویسے مانو.